سکھاتے ہیں. لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن خوبصورتی مٹھاس کا پتہ چلے تو لاتبعونا، ہمارے پیچھے ہو کر. لوگوں کو نہیں پتا، دنیا کی ایسی طاقت کو نہیں پتا آل محمد کیا ہے. یہ سوچتا ہے کہ ہمارے طاقت سے، ہمارے زور گوئی سے ہم فتح حاصل کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. غیبی امداد ہمارے ساتھ. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا کہ آیت اللہ وحید خراسانی، آج کا خدا ان کو حفاظت کرے، آج کا وزہائے دنیا میں ان مقدس میں سب سے بڑا درس خالد جو فقہ کا PhD ہے آیت اللہ وحید خراسانی کو. آیت اللہ وحید خراسانی کو ہے. تو آیت اللہ وحید خراسانی کے جب درس خارج ختم ہو جاتا ہے نا، تو ایک منظر بن جاتا ہے. بڑے بڑے جج، بڑے بڑے شخصیات آغا صاحب کے درس خارج میں شریک ہوتا ہے. اور میں یعنی درس آیت اللہ وحید خراسانی جو مقدس گئے ہیں درس خارج آیت اللہ وحید خراسانی دیکھیں گے تو پتہ نہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی کی ایسی عظیم شخصیت ہے کہ عالم اسلام میں، عالم تشریح میں سب سے بڑا درس خارج فقہ کے PhD کے جو مکمل درس کرتا ہے آیت اللہ وحید خراسانی. وہ فرماتے ہیں میرا جوانی کا طالب علم کے دوران تھا تو ایک آیت اللہ کے درس کو دکھایا کرتا تھا. تو اس آیت اللہ کے درس پہ ایک مسلم شخص جو طالب علم تھا ایک آواز ڈال کے استاد کے درس پہ بیٹھتا تھا. استاد کے درس پہ یہ شخص کسی نے مجھے کہا، آیت اللہ وحید خراسانی کے کسی نے مجھے کہا آپ جا کے اس شخص سے پوچھیں اس کے پاس کوئی خوبصورت سے کہانی ہے، آپ پوچھیں اس سے. یاد کرنا اس نے کہا کہ میں طالب علم نہیں، اس حوالے سے آتا ہوں درس میں کہ آل محمد کے فقہ جوانی میں، بڑھاپے میں، اس ایج میں ہوں، آل محمد کے فقہ سیکھنا جو ہے عبادت. اس حوالے سے درس دار ہے. بیٹا تو میں طالب علم نہیں، میں ڈاکٹر ہوں. رشیا میں جب ایران پر حملہ کیا، یہ پہلا تاریخ نہیں ہے. یہ عالم اسلام کو، ایران اسلامی کو صرف پتہ نہیں ہوا، یہ عالم اسلام کو شریعت کا پتہ ہے. یہ پہلا نہیں ہے، شروع سے ہی امداد دیوی آتے ہیں. جب رشیا میں حملہ کیا وہ شخص کہتے میں ڈاکٹر تھا، اس وقت میں فوج میں رشیا میں جب حملہ کیا وہ یوں دعویٰ کرتا ہے میں تصویریں خلیفہ بنایا تھا، وہاں پہ بیٹھتا تھا، مریضوں کو مرہم کرتا تھا. ایک جوان ہے سے سننے ملا. یہ بہت خاموش واقعہ ہے. اللہ وحید خراسانی وہ اپنے آرام سے بیٹھ سوال کہتے ہیں، مریضوں کو مرہم لگاتے تھے، دوائی دیتے تھے. ایک جوان آیا، فوج کے جوان آیا، جوان اور مجھے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ پہ گولی رکھ دیا ہے، اس کو آپریشن کر کے گولی نکالی. وہ ڈاکٹر کے میں نے اس سے کہا بیٹا یہاں میرے پاس تو آپریشن کا سامان نہیں ہے، تھوڑا سا مرہم لگاتا ہوں، دوائی دیتا ہوں، لیکن آپریشن کا سامان نہیں ہے میرے پاس. کہا کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ ہاں بے ہوشی لگانا ہے، بے ہوشی لگانے کے بعد آپریشن کرنا ہے، پھر گولی نکالنا ہے، سیکھنا ہے. کہا یہ بے ہوشی لگانے کے لیے بڑی بات نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بے ہوش کرتا ہوں. وہ آج ہنسنے لگے. آپ بھی ہنسیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنے آپ کو بے ہوش کرتے ہیں، کیونکہ میں خود کو ہوش میں ملا بیٹا کیا کہیں گے؟ کہا یہ کروں گا. اتنے میں وہ لب ہلایا، کچھ بولا، اتنے میں بے ہوش. ڈاکٹر نے دیکھا کہ واقعاً بے ہوش صحیح طرح بے ہوش. کہتے ہیں میں نے گولی نکالا، گولی نکالنے کے بعد اس کو سینے کے بعد تھوڑی گزر گیا کہ اس کا یہ ہوش میں آ کے چلا گیا، آپریشن ہو گیا، گولی نکال لیا اور بے ہوشی کا سامان کچھ بھی نہیں تھا. یہ اپنے آپ کو
بے ہوشی میں ڈال دیا پھر ہوش میں ڈالا، یہ چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں حیران پریشان تھا، یہ عام انسان اس وقت رشتہ میرے پاس بندے زیادہ بیٹھے ہوئے، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس جوان کو پہچانا، پھر فوج کے اندر جا کے دیکھا تو یہ جوان کو ملا ہے جگہ سے دیکھتے ہوئے۔ وہ میں نے اس کو پکڑ بیٹا بتا کون ہے؟ عام انسان تو نہیں ہے، عام جوان نہیں ہے، کون ہے تم؟ اس نے کہا میں عام انسان، آج لگتا ہے آپ ہمارے زمانے کے فوجیوں میں سے کوئی ہے۔ یہ ناراض ہو گیا، میں اور امام زمانے کے فوجی، اس ہستی کہاں اور میں کہاں؟ میں امام زمانے کے فوجی ہونے کے لائق نہیں ہے، اب نہیں، میں نے تو دیکھا ہمارے اندر کچھ ہے بتائیں۔ امام کے 3 قسم کے فوجی ہیں، ایک تو 313 کمانڈر، اور اس کے بعد ایک اور حلقہ ہے فوجی کا، اس کا اوتاد ہے، اور تیسرا حلقہ ہے رجال الغیب۔ رجال الغیب عام انسان ہے، اچھے کردار، باکردار بوڑھے، باکردار جوان، باکردار خواتین۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو شیعوں کے مدد کرنے کے لیے چن لیا، یعنی وہ ان کے ذریعے سے کام لیتا امام زمانہ۔ تو میں نے بہت اصرار کیا، اس نے کہا میں رجال الغیب سے ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے شیعوں کے اور مومنین کے خدمت کے لیے مجھے چن دیا، یہ شرف مجھے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج غریب کہتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا دیکھو اتنا شیعہ خوشی ہو گیا، کب مبارک ہو، امام کو کہہ دینا ضرور کر جائیں، یہ سارے مشکلات حل ہو جائیں، امام آ جائیں تو ساری مشکلات کا حل ہے۔ تو یہ غصہ ہے، کہا امام آئے، تمہارے کون سی کردار ٹھیک ہے، کیا تمہارے مجالس ٹھیک ہے، تمہارے روزہ ٹھیک ہے، حج ٹھیک ہے، جو تم اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں اپنے نام کے لیے، نماز پڑھتے ہیں یہ تو مومن بن جائے، حج بھی جاتے ہیں تو اپنے جو ہے نا بازار کے مارکیٹ چل جائے، یہ حاجی کا ایمان آ جائے، لوگ بھروسہ کریں۔ اس طرح کے کون سے کام تمہارا ٹھیک ہے جو امام زمانہ آ جائے تمہارے مدد کرے؟ کام ٹھیک ہے، کم سے کم یہ شیعہ خوشی تو ہو رہی ہے نا، شیعہ اللہ کی شیعہ نسل ختم کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو امام سے کم ان کو تو بچائے۔ تمہارے امام کو رحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ ختم کر دوں، نہیں ختم کر سکتا۔ تو اس نے فوج رشیا کے فوج کی طرف منہ کر کے کہا تم سب چلے جاؤ، شیعہ خوشی کرنا بند کر، یہ کہا اس نے بات۔ وہ ڈاکٹر کے جب یوں ہی اس نے کہا، رات پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا، صبح نامہ آ گیا، صبح ہو گیا، گنپتی ہو گیا۔ باقی کہتے تھے بس صبح ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن مجھے تو پتا تھا اس شخص نے کہا تھا جو امام زمانہ کے نوکر تھا، اس نے کہا تھا سب چلے جاؤ، شیعہ خوشی بند کرو، بند ہو گیا۔ اس جوان سے میں نے کہا کہ امام سے کہہ دینا ہمارے طرف سے ہدایت کرنا۔ جوان نے کہا ہمارے طرف ایک کام ہے، اس پر امام راضی ہے، ایک کام تمہارے اندر ہے اس پر امام راضی ہے، شاید اسی کی وجہ سے مولا عنایات فرما رہے ہیں تمہارے اتنا بد کردار سے ہی، جھوٹ پہ جھوٹ ہے، غیبت پہ غیبت ہے، اور نماز کے کوئی اہمیت نہیں، کار خیر کوئی نہیں کرتا، اگر کرتے تو اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن صرف ایک کام تمہارے ہے اس پر امام راضی ہے، وہ یہ ہے عزاداری ابا عبداللہ حسین، اس پر مولا پسند ہے۔ اتنا بد کردار سے ہی لیکن عزاداری کرنے میں امام زمانہ کی خوشنودی ہے، خوشنودی امام زمانہ کی مقدر صلوات۔